بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ اللہ پاک کا بڑا احسان اور اس کی نوازش ہے، اس پاک پروردگار نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا نبی بھیجا جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اگر اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کائنات ہی کو پیدا نہ فرماتا۔ جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اس نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا۔ ہم اگر کسی چیز کی ناقدری کریں تو ہم محروم ہیں، لیکن ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دوسرے نبیوں نے بھی تمنا کی۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم گھبراؤ مت، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، حامد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، یہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا جس کو ہم کعبہ شریف کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ جس وقت مائک نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے دور دراز تک آواز پہنچائی جائے، اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں تم اعلان کر دو حج کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس مائک نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، کہاں تک آواز جائے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک جو بھی آدمی حج کرنے جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز جو اللہ نے لگوائی تھی اس آواز پر لبیک کہہ رہا ہے۔ جیسے ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں اور کلاس میں جب استاد ہمارا نام پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لبیک، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اعلان کروایا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دو، بلاؤ، آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، آج تک کے لوگ جب جاتے ہیں وہاں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک کہہ کر کے گویا کہ وہاں حاضری لگاتے ہیں۔ حج کا فارم بھرنے کی تاریخ آ گئی ہے اور فارم کا کام چل بھی رہا ہے۔ عین وقت پہ جب لوگ حج کے لیے جانے لگتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں، تب ان کو شوق پیدا ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ قطعاً یہ نہ سوچیں کہ بیٹی کی شادی کر لیں تب ہم جائیں گے، اللہ معاف کرے ساری ہیرا پھیری کر لیں اس کے بعد ہم جائیں گے، یہ نہ سوچیں، بلکہ جس طرح نماز فرض ہے، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کے اندر اندر آپ لوگ آئیے، نماز شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب حج فرض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مہلت دی ہے کہ تھوڑی سہولت دیکھ لو آگے پیچھے، اس کے بعد تم حج کر لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے کے وقت جا کر کے ہم حج کریں گے،
یہ بہت عجیب سوچ ہے کہ بیٹی کی شادی کر لیں گے، بیٹا کا گھر بنا لیں گے، فلاں کام کر لیں گے، فلاں کام کر لیں گے، تب حج کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک ایسا فریضہ جس کو اللہ نے فرض کیا ہے، وہ فریضہ ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس دولت پر میری اولاد اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس دولت کا استعمال کرتی ہے۔ لہذا دولت اگر ہے تو اس کا استعمال کر لینا چاہیے ایک اہم فریضے کی ادائیگی میں۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہے، لہذا اللہ نے سب کو اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا ہے۔ جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکے تو ان کو کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس اگر ضرورت سے بڑھ کر کے مال ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر تمہارے پاس پیسہ ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارت بزنس کا سامان ہو تو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب 2.5%۔ 100 روپیہ میں 97.5 روپیہ تم یوز کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ جو 100 روپیہ اللہ نے دیا ہے، 97.5 روپیہ استعمال کرو، صرف 2.5 روپیہ تم اپنے بھائیوں کو، غریبوں کو دے دو۔ افسوسناک یہ ہے اس 2.5 میں بھی کٹوتی کرتے ہیں۔ ایک گلاس پانی میں اگر مولانا نے انگلی ڈال دی، انگلی میں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، شیشہ کا گلاس ہے، انگلی ڈالنے کے باوجود بھی گلاس کے پانی میں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس پانی کو آپ نہیں پیجیے گا، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی گندا ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کہ یہ جو گلاس میں گندگی ہے یہ 1000واں% بھی گندگی نہیں ہے۔ جو میری انگلی سے گلاس کے اندر گندگی پہنچی ہے وہ 1000% گندگی بھی نہیں ہے، اور اس پانی کو آپ پینے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اور آپ کے مال میں بھر بھر کے 2.5% روپیہ غریبوں کا رکھا ہوا ہے، اور دھڑلے سے کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے آپ محروم ہیں، اور آپ کی محرومی کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا ہے۔ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے جس بیماری کا اندازہ لگ جاتا ہے، جیسے ایک بھوک ہے، اگر آپ کو بھوک کا اندازہ لگے اور کھانے کی تمنا پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت مند انسان ہیں، اور پھر کھانا جا کے کھاتے ہیں۔ لیکن انسان کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے اور بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے تو کہیں گے یہ انسان بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، اس کو آخر بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو کہیں پہ تکلیف ہو تو آپ کو درد ہوگا، اور درد ہوگا تو جا کر کے ڈاکٹر کے یہاں علاج کرائیے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اندر کا سارا معاملہ ان کا بگڑ چکا ہوتا ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا وہ درد بھی بڑی چیز ہے۔ لہذا اگر آپ کے مال کے اندر اللہ کا مال اور غریبوں کا مال 2.5% رکھا ہوا ہے اور آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا ایمان بیمار ہے، آپ کا ایمان بیمار ہے، جس کی وجہ سے آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس ایمان کے علاج کی ضرورت ہے اور 2.5% کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہماری آپ کو حالات، یہ ہاتھ ہے، اس کے اندر اگر آپ سوئی چبھوئیں گے تو درد ہوگا۔ اگر درد سوئی چبھونے کے باوجود درد نہیں ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اس ہاتھ کو فالج لگ گیا ہے، اپاہج ہو گیا ہے، بیکار ہو گیا یہ ہاتھ، اس پہ سوئی چبھونے کے باوجود بھی اس کو درد نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے حالات، جس اللہ نے آپ کو اولاد دی، بیٹا دیا، بیٹی دیا، بیٹا اور بیٹی کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی کڈنی بیچتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ کڈنی بیچ نہیں سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر کسی کو دے سکتے ہیں۔ آپ خون نکال کے بیچ نہیں سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر کسی کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں، یہ اولاد آپ کی نہیں ہے، امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں اپنا ہاتھ کاٹ لیں، یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو بیچنے کی اور کاٹنے کی اور خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے وقف جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی دے دینے کے بعد اب اس کا مالک اللہ ہو جاتا ہے، لینے والا بھی اس کو نہیں بیچ سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی اس کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے وقف کا قانون۔ تو جتنی بھی مسجدیں ہیں پوری دنیا کے اندر، ساری کی ساری مسجدیں وقف للہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے۔ اس کے علاوہ جو عیدگاہ کے لیے زمین دی ہے یہ بھی وقف ہے،
جو قبرستان کے لیے زمین دیا ہے وہ بھی وقف ہے. یہ سارے وقف کی زمین ہے. اور اس وقف کی زمین کے بارے میں انگریزوں کے زمانے میں قانون نہیں تھا، لیکن انگریز نے اپنے اخیر زمانے میں مسلمانوں نے احتجاج کیا اور وہاں جا کر کے درخواست کی تو ایک قانون بن گیا. اس قانون کے تحت یہ طے ہوا کہ وقف کی زمین کو کیسے استعمال کیا جائے گا، کن کاموں میں استعمال کیا جائے گا، اس کا فیصلہ وقف بورڈ کرے گا. وقف بورڈ مسلمان لوگ اپنا نمائندہ چنیں گے، حکومت اس کی نگرانی کر لے گی. بس جیسے ہم اپنے گاؤں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، عیدگاہ میں نماز کون پڑھائے گا ہم لوگ طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پولیس آ کر کے نگرانی کر لیتے کہ نماز ٹھیک ٹھاک سے ہو جائے. اتنا ہی کام ہے حکومت کا، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے. اب آپ نے درخواست کی کہ ہمارے یہاں عیدگاہ میں سیکورٹی چاہیے، کچھ پولیس چاہیے، پولیس عملہ آیا، اس کے بعد اس نے کہا اب ہم ہی یہ طے کریں گے کہ عید کی نماز کون پڑھائے گا، اور ہم ہی طے کریں گے کہ تقریر کون کرے گا، اور ہم ہی طے کریں گے کہ کتنے بجے نماز ہوگی، تو یہ نہیں چلے گی. اس کا اختیار یہاں تک نہیں آتا ہے. یہ اختیار مسلمانوں کا اپنا اختیار ہے. لہذا وقف کے بارے میں مسلمانوں نے یہ قانون بنوایا تھا کہ وقف میں ہماری ایک کمیٹی ہوگی، ہمارے وہ افراد ہوں گے، صدر، سیکریٹری، خزانچی اور اتنے ممبران ہوں گے. یہ سارے لوگ مل کر طے کریں گے اس وقف کی زمین کو کیسے استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، ایک صاحب نے مسجد کے نام سے 10 کٹھا زمین دے دی مسجد کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے مسجد یہاں ہے اور زمین 1 کلومیٹر دور ہے. اب مسجد میں لگا کر کے اس میں نماز کا تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر دوسری مسجد کی ضرورت نہیں ہے تو ہم دوسری مسجد بھی نہیں بنا سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی پوری قوم کے لیے کوئی کام کر لے بھائی، تو چلو ایک مدرسہ وہاں پہ قائم کر لیتے ہیں. یہ سارے لوگوں نے مل کے طے کر لیا تو وقف کی زمین پر مدرسہ چل سکتا ہے. آپ لوگوں نے طے کیا کہ ہماری بستی چھوٹی ہے، کہیں پہ کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں پہ نکاح کی مجلس ہو اور لوگ وہاں بیٹھ سکے. سارے لوگوں نے مل کر کے طے کر لیا چلو اس جگہ پر ایک ہال بنا لیتے ہیں جس کو استعمال کریں. ساری بستی کے لوگ تیار ہیں، ٹھیک ہے بھائی چلے گا. تو یہ طے کریں گے ہم لوگ، لیکن حکومت نے جو اب قانون بنایا ہے وہ عجیب و غریب قانون بنایا ہے. حکومت نے قانون یہ بنانا چاہا ہے کہ وقف بورڈ جو بنے گا، کمیٹی بنے گی، اس میں 2/3 غیر مسلم کو رکھنا ضروری ہے. یعنی اگر 12 آدمی ہے تو 8 آدمی غیر مسلم رہیں گے، 4 آدمی مسلمان رہیں گے. اب ظاہر سی بات ہے 2/3 وہ لوگ رہیں گے، کمیٹی بنے گی، پھر ہماری زمین کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. دوسری بات، ہمارا جو قانون بنا تھا انگریز کے زمانے میں، اس میں یہ وضاحت تھی کہ کسی آدمی نے اللہ کے لیے کوئی زمین وقف کی ہو، خواہ زبانی وقف کیا ہو، اس کو مانا جائے گا. یعنی لکھت میں دے دیا ہو تب بھی مانا جائے گا، زبانی کہہ دیا ہو کہ چلو آپ لوگ استعمال کرو تو بھی مانا جائے گا. اب جو وقف کا بل بنایا گیا ہے اس میں خواہ زبانی کے لفظ کو کاٹ دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے زبانی وقف کیا ہے کوئی وقف نہیں مانا جائے گا. وقف نہیں مانا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو بھی وقف نہیں مانا جائے گا سارے وقف پر حکومت قبضہ کرے گی. یہ آپ کی مسجد ہے، اگر آپ نے اس مسجد کے کاغذات ٹھیک سے پیش نہیں کیے یا کوئی بھی جھول لگا دیا، لوچا لگا دیا، تو اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے غیر قانونی زمین پر بنی ہے، اس میں کل سے نماز نہیں ہوگی اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہو گئی. یہ کہے گا گورنمنٹ کہ یہ گورنمنٹ کی زمین پہ مسجد بنی ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے حکومت ان کی ہے. اپنی حکومت کے بلبوتے پر انہوں نے ایسا قانون بنانا چاہا جس سے کئی ہزار ارب کی زمین جو ہے وہ ہتھیا لینا چاہتے ہیں. ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ زمین ڈیفنس کے پاس ہے، فوجیوں کے پاس ہے. دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ زمین ہے وہ ریلوے کے پاس ہے، اور تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ زمین ہے وہ وقف کے پاس ہے. یہ حکومت نے تاجروں کو لوٹا اور ان حکومت نے سرکاری سمپتی کو لوٹا اور اس کے بلبوتے پر یہ حکومت لڑ رہے ہیں. اب ان کی نظر یہ ہے وقف کی پراپرٹی کو لوٹا جائے تاکہ اگلے الیکشن میں ہم کو کام آئے. میرے بھائیوں، اٹھنا ہوگا. اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور اس وقف کے احتجاج میں اور کانفرنس میں اگر آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں، اگر اپنی آواز آپ بلند نہیں کر لیتے ہیں،
تو کل کو اگر آپ کی اولاد مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے، کل کو اگر آپ کی اولاد عیدگاہ میں آزادی کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے، کل کو آپ کی اولاد قبرستان میں دفن ہے، تو اس کا الزام آپ پر آئے گا اور آپ کی اولاد آپ کو کوسے گی کہ میرا باپ ایسا بزدل تھا، ایسا کم ہمت تھا کہ اس کو قانونی طور پر، آئینی طور پر احتجاج کرنے کا حق تھا، اپنی آواز بلند کرنے کا حق تھا، کھیتوں میں کام کرتے رہے اور یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارے اپنے گھر میں ٹائلز اور ماربل لگاتے رہے اور اس کو احساس نہیں ہوا کہ اللہ کے گھر پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جن آباء و اجداد نے کروڑوں کی زمین ہمارے حوالے کر دی تھی، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں تو ہم نالائق اولاد کہلائیں۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم اس کی لڑائی لڑیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فوج کا جرنیل اکیلے نہیں لڑ سکتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے فوج نہ ہونا یہ چاہیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ایک آواز میں اگر کہیں کہ دلی کے فلاں میدان میں جمع ہونا ہے، ہر شخص کو وہاں جمع ہونا چاہیے۔ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کہیں کہ دربھنگہ کی سڑکوں پر ہم کو اترنا ہے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے وہاں پہ سڑک پہ اترنا چاہیے۔ ہم کو اس ملک سے محبت ہے، اس ملک سے پیار ہے، لہذا ہم آئین کی دھجیاں اڑانا نہیں چاہتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور ہم یہ دکھا دینا چاہتے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے بھی قبضہ کرنا چاہا، ہمارے تاج محل کو لوٹا، اس کے ہیرے جواہرات کو لوٹا، لال قلعہ کو لوٹا، اس ملک کو برباد کرنا چاہا۔ ہم نے کچھ دنوں تو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ہم نے انگریزوں کو دکھا دیا کہ تیرا توپ ایک طرف، ہمارا سیدھا ایک طرف، تم توپوں سے گولیاں چلاؤ، ہمارے سینے چھلنی ہونے کو تیار ہے، لیکن اس ملک پر تم جیسے ظالم اور جابر کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہم نے اعلان کیا اور ہمارے اکابر نے دکھا دیا۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی لیے آیا تھا کہ ایک میدان کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی جو ان کے مرید ہیں وہ، اور بھی علماء کرام تھے، سارے کے سارے لوگوں نے انگریز سے لڑائی لڑی اور انگریز سے شاملی کے میدان میں جب لڑائی ہوئی، ان کے پاس توپ تھے، گولا تھا، بارود تھا، گولیاں تھی، فوجیں تھی، چنانچہ وہاں پر مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی۔ مسلمانوں کو شکست ہونے کے بعد ان کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا، ہمت اور بھی بڑھ گئی، اور ہمت اس کی اتنی بڑھ گئی کہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھی آپ نے دیکھی ہوگی، جامع مسجد دہلی کی سیڑھی پر کھڑا ہو کر کے انگریز اسلام کو گالی دے رہا تھا، مسلمان کو گالی دے رہا تھا اور عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جب اس کے حوصلے اتنے بڑھ گئے، ہمت اتنی بڑھ گئی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پلان تیار کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے لوگوں سے ملاقات کی اور دوسرے ممالک سے ملاقات کی، اور ان کو مہاجر مکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ میں ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، وہاں ساری دنیا کے مسلمانوں سے بات کی کہ ہندوستان کی مسجدیں خطرہ میں ہیں، وہاں کے مدرسے خطرے میں ہیں، وہاں کے مزارات اور مقابر خطرے میں ہے، اس لیے کہ انگریز جس طرح کی سازش چل رہا ہے وہ صرف ہمارے جسم کا دشمن نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے، اور انگریز اگر حاوی ہو جاتا ہے اس ملک پر تو اس ملک میں نہ ہندو نظر آتا نہ مسلمان نظر آتا، صرف عیسائی اور عیسائی نظر آتے۔ مسلمانوں نے اس کو بھانپا، اس کے بعد دیکھا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کے فکر کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، لوگوں کے دین کی اور ایمان کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاملی کے میدان میں جنگ میں تیار تھے اور موجود تھے، انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کو نام دارالجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند پڑا۔ دارالعلوم دیوبند نے اچھے سے سن لیجئے، شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو دھوکہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، قائم کرنے والے وہی لوگ تھے جو شاملی کے میدان میں انگریز سے لڑنے والے تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا جس کی وجہ سے پورے ملک کے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لہٰذا انگریزوں نے کہا کہ یہ مدرسہ بنا ہی ہے انگریزوں کو مٹانے کے لیے، لہٰذا مدارس دہشت گردی کا اڈا ہے، انگریزوں نے کہا تھا۔ اس وقت انگریزوں سے بچاؤ کے، اس بات کو اچھے سے سمجھیے گا، اس وقت انگریزوں سے بچاؤ کے لیے علماء کرام نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر سے سمجھیے اس بات کو، اس وقت انگریزوں سے بچاؤ کے لیے علماء کرام نے یہ اعلان کیا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
बदकिस्मत मुसलमान आज तक ये समझ रहा है कि मुसलमानों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से उलमा का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अजीब बेवकूफ़ी है। उस वक्त अंग्रेज़ों से बचाव के लिए ये बात कही गई थी, और आज तक आप कह रहे हैं मौलाना को सियासत की बात नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि दुकान चलाने वालों को सियासत की बात करना चाहिए? आपको क्या लगता है मोहल्ले में गुंडागर्दी करने वालों को सियासत की बात करना चाहिए? आपको क्या लगता है जो न दीन को जानता हो न दुनिया को जानता हो, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए काम करता हो, उनको सियासत की बात करना चाहिए? आपको क्या लगता है जिसको इतना शूर समझ नहीं हो कि ढंग से बात कर सके, उसको सियासत की बात करनी चाहिए? उलमाए किराम जो कुरान को जानते हैं, इस्लामी तारीख को जानते हैं, अहादीस को जानते हैं, जो मदीने की सियासत को जानते हैं, जो मक्का वालों की सियासत को जानते हैं, जिन्होंने देखा कि मक्का वालों ने नबी को सताया, उसके बावजूद नबी ने कैसा इनकलाब पैदा किया कि मक्का वाले कदमों पर झुकने के लिए तैयार हुए। जो ये सियासत को जानता है वो सियासत न करे, और एक तिजारत करने वाला आदमी जेब में उनके पास खनखनाते हुए सिक्के हैं, इसकी वजह से वो सियासत करे और उलमाए किराम सियासत न करे। यकीनन उलमाए किराम 200 रुपए की सियासत नहीं करेंगे, उलमाए किराम दिखावे की सियासत नहीं करेंगे, उलमाए किराम खुदगर्जी की चापलूसी की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उलमाए किराम सियासत करेंगे कि उन्हीं में का पहला तालिब इल्म, पहला फारिग, दारुल उलूम देवबंद का पहला प्रोडक्ट मौलाना महमूद हसन देवबंदी है, जिन्होंने अंग्रेज का जीना हराम कर दिया था। काले पानी की सजा काट रहे थे वो, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने तहरीक चलाई, अलीगढ़ के अंदर तहरीक चलाई, फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ दिल्ली के अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। आज भी जाइए दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से शेखुल हिंद दरवाज़ा वहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले प्रोडक्ट थे, फारिग थे, उन्होंने इस काम को किया। इसलिए मेरे भाइयों, होशियारी से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। गफलत में रहेंगे, बेकारी में रहेंगे, लापरवाही में रहेंगे, अकाबिर की आवाज़ पर आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। बारिश का ज़माना हो, कदवा का ज़माना हो, धान लगाने का ज़माना हो, जूता मोजा पहन करके अपने घर में बैठे रहिएगा तो फसल काटने के टाइम पे आपके घर में धान या चावल नहीं आएगा। आज अगर मैदान में आने की ज़रूरत है, सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, ताउन करने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है। अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आइंदा आप बिलबिलाते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा, चीखते रहिएगा, आपको कोई काम आने वाला नहीं है। और याद रखिए, हौसले के साथ जीना सीखिए। मुसलमान और आराम से रहे ये हो ही नहीं सकता है। अगर मुसलमान को आराम से रहना होता तो मुसलमानों के सबसे बड़े कायद, सबसे बड़े शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया में आराम से रहते, लेकिन आप आराम से रहने नहीं हैं। आपका काम यह है बेचैनी में ज़िंदगी गुजारिए, तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारिए, उलझनों में ज़िंदगी गुजारिए। इसी तकलीफ़ को, मुसीबत को, उलझन को, परेशानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लीजिए, और ये समझ लीजिए कि जब मरेंगे तो आराम से पैर फैला करके सोएंगे और जन्नत के हूरें हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार होंगी। और अल्लाह ताला कहेगा ये मेरा बंदा बहुत मेहनत करके आया है दुनिया से, इसको बहुत आराम से सोने दो। अगर वो ज़िंदगी हमको मिल गई तो हमारी ज़िंदगी कीमती है, वरना ये दुनिया, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर आप मेहनत करके जाते हैं, दुनिया को दुनिया की तरह बरतते हैं, ज़िंदगी के सही मकसद को आप समझते हैं, तो आप कामयाब इंसान हैं, वरना अपने नाम के आगे नाकाम इंसान लिख लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।